بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر اسما نعیم میرا قرآن کتنا آسان ہے چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ میں بیان ہونے والے ایک بہت ہی امپورٹنٹ واقعے کے بارے میں بات کریں گے، اور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ بقرہ میں کیوں بیان فرمایا۔ یہ واقعہ ہے طالوت اور جالوت کا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم پھر اللہ کے دین کے راستے سے پھرنے لگی۔ اس نے اپنی پرانی روش کو قائم رکھتے ہوئے اللہ کے دین کو بھلانا شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ ایک نوبت آئی کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب کی صورت میں قوم مالکہ کو مسلط کر دیا۔ قوم مالکہ جو اس وقت مصر اور فلسطین میں موجود تھی، اس نے ان پر حملہ کیا اور ان لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ ان کے بادشاہوں نے ان پہ بہت زیادہ ظلم کیے۔ نبی آتے رہے، لیکن انہوں نے ان کی تعلیمات کو یکسر فراموش کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی، امیر یا سردار موجود نہیں تھا۔ خاندان نبوت کی ایک خاتون حاملہ تھی جس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس لڑکے کا نام سموئیل رکھا گیا۔ سموئیل جو تھے وہ اپنی نیکی اور ایمانداری، دیانتداری کی وجہ سے باقی تمام لوگوں میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے عہدے پر سرفراز کیا اور ان کے ذمہ بنی اسرائیل کی ہدایت کو لگایا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن بنی اسرائیل نے اپنی روش کو قائم رکھتے ہوئے ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا، یہاں تک کہ سموئیل جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے سموئیل علیہ السلام سے فرمائش کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بادشاہ جو ہے وہ مقرر کریں جو ہمیں اس ظالم قوم سے نجات دلائے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پھر جب تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے گا تو تم لڑائی کے اوپر آمادہ نہیں ہوگے۔ انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اس قوم نے ان کے گھر بار سے ان کو بے دخل کر دیا ہے اور ان کی اولاد ان سے چھین لی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جی اس قوم کے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک نشانی بتائی، اور انہوں نے وہ نشانی طالوت میں دیکھی۔ طالوت بن یامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹوں میں نبوت جو ہے وہ آ چکی تھی، نبی آ چکے تھے، لیکن بن یامین کی اولاد میں کوئی نبی نہیں تھے۔ طالوت جو ہیں ان کا تعلق بن یامین کی اولاد سے تھا، یعنی ان کے والد صاحب جو تھے وہ بن یامین تھے۔ طالوت جو تھے، طالوت علیہ السلام بہت غریب تھے، غریب چرواہے تھے، اور پانی پلانے کا کام بھی کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کو اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہت کے لیے منتخب کیا ہے، تو انہوں نے شکر کرنے کی بجائے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ ایک غریب انسان ہے اور ہم اس سے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ نبوت کا تعلق امیری سے نہیں ہے، بلکہ علم، ذہانت اور طاقت سے ہے، اور یہ سارے اوصاف طالوت میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ بنی اسرائیل نے ایز یوزول شک کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے بادشاہ منتخب کیا۔
جس پر سموئیل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ طالوت کو کی بادشاہت کے بعد آپ کو تابوت سکینہ واپس کر دیں گے۔ دوستو، تابوت سکینہ وہ تابوت یا صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے یعنی جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ دوستو، تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود تھا اور ان کے کچھ اور تبرکات تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کے بھی کچھ تبرکات موجود تھے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان کو یقین دلایا کہ طالوت کی بادشاہت کے بعد وہ صندوق ان کو مل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ ایک رات وہ سوئے اور صبح کے وقت وہ صندوق فرشتوں نے وہاں پر پہنچا دیا۔ کچھ لوگوں سے روایت ہے کہ وہ صندوق حضرت طالوت علیہ السلام کے دروازے کے سامنے سے ملا۔ لہذا بنی اسرائیل نے اس بات کو قبول کیا اور طالوت کی بادشاہت جو ہے اس کو مان لیا۔ پھر طالوت نے ان کو حکم دیا کہ وہ قوم مالکہ سے جنگ کے لیے روانہ ہو۔ لوگ ان کے ساتھ جنگ کے لیے جو ہے چل پڑے، روانہ ہوئے، اور پھر اردن اور فلسطین کے درمیان میں ایک نہر تھی۔ اس نہر پہ پہنچنے سے پہلے طالوت نے سوچا کہ کیوں نہ وہ ان لوگوں کی جانچ کر لیں، کیونکہ جنگ میں ایک شخص کی بزدلی اور منافقت جو ہے وہ پوری قوم کی ذلت کا باعث بن سکتی ہے۔ لہذا ان کا تحمل، ان کی اطاعت، ان کا ضبط نفس اور ان کے صبر کو چیک کرنے کے لیے طالوت نے ان کو کہا کہ جب ہم جس نہر پہ پہنچیں گے آپ لوگوں کو اس کا پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ آپ نے اس نہر کا پانی نہیں پینا۔ ہاں، اگر کوئی بہت پیاسا ہو تو پھر وہ ایک گھونٹ لے سکتا ہے، ایک دو گھونٹ پی سکتا ہے۔ جب وہ لوگ اس نہر پہ پہنچے تو بنی اسرائیل نے اپنی روش کو برقرار رکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے اس نہر سے سیراب ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد جب وہ لشکر روانہ ہوا تو وہ لوگ جنہوں نے سیراب ہو کر پانی پیا تھا انہوں نے جالوت، جو کہ وہاں اس وقت قوم مالکہ کا ایک بہت ہی ظالم حکمران تھا، اسے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس طاقتور بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہ اس سے ہار جائیں گے، اس لیے جنگ نہیں کرنا چاہتے، اور واپس روانہ ہو۔ لیکن جو نیک لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیشہ پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے گروہ کو ایک بڑے گروہ پر سبقت دی ہے۔ لہذا انہوں نے طالوت کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ روایت میں ہے کہ وہ لوگ بھی 313 کے قریب تھے۔ لہذا یہ فوج طالوت کی یہ جو فوج ہے، یہ جالوت جو کہ وہاں کا بادشاہ تھا اس سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ جب جالوت میدان میں اترا اور اس نے جو ہے بنی اسرائیل کی قوم کو للکارا کہ مجھ سے کون لڑے گا، مجھ سے کون جنگ کر سکتا ہے، میں اکیلا ہی تم سب کے لیے کافی ہوں۔ اس وقت سموئیل علیہ السلام نے عیشا کو بلایا۔ عیشا جو تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد تھے جو کہ اس لشکر میں موجود تھے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ میرے 6 بیٹے ہیں۔ سب سے چھوٹے بیٹے کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا، ان کا خیال تھا کہ وہ چھوٹے ہیں، لیکن سموئیل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ جالوت سے مقابلہ کریں گے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گزر رہے تھے رستے سے تو 3 پتھروں نے ان کو آواز دی اور ان کو کہا کہ داؤد، آپ ہمیں بھی ساتھ لے لیں، ہم آپ کے کام آئیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 3 پتھروں کو اپنے ساتھ لیا اور میدان جنگ میں پہنچ گئے۔
جالوت نے اپنے مقابلے پر جب ایک چھوٹے بچے کو دیکھا تو وہ بہت ہنسا. اس نے ان کا مذاق اڑایا اور اس نے کہا کہ مجھے تم لوگوں پہ ترس آتا ہے کہ تم نے اس چھوٹے سے بچے کو مجھ سے مرنے کے لیے یہاں بھیج دیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو للکارا اور کہا کہ میں ہی تمہیں ختم کروں گا. دوستو جالوت جو تھا اس نے اپنے پورے جسم پر لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی اور وہ جو زرہ تھی اس میں سے صرف اس کی پیشانی اور اس کی آنکھوں کا جو حصہ تھا بلکہ پیشانی جو تھی تھوڑی سی وہ نظر آ رہی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے غلیل میں ان 3 پتھروں کا نشانہ لے کر اس کے ماتھے پر وہ پتھر مارے. وہ پتھر اللہ کے حکم سے اس کی پیشانی سے اس کے سر میں داخل ہو گئے اور اس طرح وہ بادشاہ ہلاک ہو گیا. وہ جو طاقت اور تکبر سے بھرا ہوا بادشاہ جس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ایک چھوٹے سے بچے سے مارا گیا. اس طرح داؤد علیہ السلام کی بہادری کی دھاک نہ صرف ان کے دوستوں بلکہ ان کے دشمنوں پر بھی بیٹھ گئی. طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا. دوستو یہاں پہ ایک بات بتانا بہت ضروری سمجھوں گی کہ اس جنگ کو جیتنے سے پہلے جب اس لشکر کا سامنا جالوت جیسے بہادر بادشاہ سے تھا تو اس لشکر کے مسلمانوں نے رات بھر جاگ کر اللہ تعالیٰ سے گریزاری کی اور کافروں کے مقابلے میں اپنی فتح مانگی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جی صبر کو ہمارے اندر انڈیل دیجئے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جنگ بدر میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات بھر اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگی تھیں. دوستو اس سورہ میں اس سورت کے اس واقعے میں اصل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر تم صبر کرو اور مشکل وقت میں صبر کے ساتھ ساتھ صرف مجھ سے مدد مانگو تو میں تمہارے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہوں. جب ہم صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا دوستو تو مجھ سے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بار بار کہا کہ صبر اور نماز سے میرے سے مدد مانگو. صبر کرو اور نماز میں مجھ سے مدد مانگو، یعنی مجھ سے مدد مانگنا مت چھوڑو. یہ واقعہ بھی اصل میں یہی بات بیان کر رہا ہے کہ جالوت جیسے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے بچے سے پتھروں کے ذریعے ہلاک کر دیا، اس کو نشان عبرت بنا دیا، اس طرح ناممکن کو ممکن کر دیا. کیونکہ اس لشکر نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بادشاہ سے جنگ کی اور صبر سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. دوستو وہ کہتے ہیں نا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی. اللہ تعالیٰ ابھی بھی آپ کے لیے ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ پر بھروسے کی، صبر کی اور صرف اللہ ہی سے امید رکھنے کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دوستوں سب کچھ کرتا ہے. وی آر نتھنگ، کچھ نہیں ہے ہم. اللہ تعالیٰ تو صرف ہمیں یہی آزماتے رہتے ہیں ساری زندگی کہ ہم اللہ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہمیں رزق دینے کا، جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ
تم قرض حسنہ دو، میں تمہیں تمہارے مال کو بڑھا دوں گا. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے کہ اس پر چلو گے تو صحیح رہو گے، سکون میں رہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ ہے جو میری بات کو سمجھتا ہے، جو میری بات کو مانتا ہے. دوستو، پیار اطاعت کا ہی دوسرا نام ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں نا تو ڈیفینیٹلی ہم اس کی بات مانیں گے. دیکھیے، جب ہم دنیا میں کسی سے پیار کرتے ہیں، چلیں بچوں کی اگزامپل لے لیجیے، تو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو پورا کریں، ان کی خواہشات کو پورا کریں. اسی طرح ہی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں نا ہم، اور اپنے بچوں سے بھی اپنی محبت کا اظہار اسی طرح چاہتے ہیں کہ وہ ہماری اطاعت کریں، ہماری فرما برداری کریں. تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پیار کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، صرف اسی پر بھروسہ کر کے، صرف اسی پر بھروسہ کر کے. آپ اس پر بھروسہ کر کے دیکھیں، اگر وہ آپ کے لیے ناممکن کو ممکن نہ بنا دینا تو پھر کہیے گا. یہ طالوت اور جالوت کا واقعہ اصل میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بیان کیا کہ ہمیں مثال دے سکیں کہ جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے بچے سے بھی ایک ظالم بادشاہ کو ہلاک کر دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر. صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے بچے سے بھی ایک ظالم بادشاہ کو ہلاک کر دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھنے کی توفیق ہمیں مل جائے، ہم اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے لگیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر چین نہ آئے ہمیں، بس ایسے ہو جائے، بس ایسے ہو جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.